السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 82، صفحہ نمبر 381، فصل 82، پیج 381۔ زبان گناہوں کا پرخطر دروازہ۔ زبان معاصی اور گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے، یعنی خطروں سے بھرا ہوا ڈینجر زون۔ اس کی حفاظت یہی ہے کہ زبان پر پورا قابو رکھا جائے، خوب اس کو کنٹرول کیا جائے۔ جیسے آپ ایسے ایریاز کو جو خطرناک ہوتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے ارد گرد کوئی ایسی باڑ لگا دی جاتی ہے، کانٹے لگا دیے جاتے ہیں، یا پھر لاک لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھول کے بھی وہاں داخل نہ ہو کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو زبان کی حفاظت کیا ہوئی؟ اس پر فلی کنٹرول ہو، بلا ضرورت ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا جائے، وہی بات زبان سے ادا ہو جس میں انسان اپنا فائدہ دیکھے۔ جب کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے غور کر لے کہ اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان، یعنی بات کیوں کر رہا ہے۔ فائدہ نظر نہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے، اور اگر فائدہ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ بات اور یہ کلمہ زیادہ مفید رہے گا یا کوئی دوسرا کلمہ۔ دوسرا کلمہ زیادہ سود مند یعنی فائدہ مند ہو تو وہی زبان سے نکالے۔ فائدے کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی فائدے کی بات کے وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کے قلب و ضمیر کا پتہ لگانا ہو کہ اس کا دل کیسا ہے اور ضمیر کیا کہتا ہے اس کو۔ ضمیر اس میں اندر کے حصے کہتے ہیں نا، جو چھپا ہوا ہے۔ تو اس کی زبان کی حرکت کو دیکھ لیجئے، کوئی چاہے یا نہ چاہے بات دل کا راز کھول دیتی ہے۔ جتنا بھی چھپائیں چھپ نہیں سکتے، منہ کے رستے باہر آ ہی جاتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، القلب کالقدر تغلی بہا والسنتها مغارفها۔ قلب یعنی دل دیگچے کی طرح ہے، ہانڈی کی طرح ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے جوش کھاتا ہے۔ اگزامپل سمجھ آئی؟ دل ہنڈیا کی طرح ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ابلتا ہے، اندر ہی اندر انسان سوچتا رہتا ہے، کھولتا رہتا ہے، اور اضطراب کا کبھی شکار ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے وہ ابلتا رہتا ہے۔ اور زبان ہے اس کی کفگیر ہے۔ کفگیر کیا ہوتا ہے؟ وہ چمچ جس سے ہنڈیا سے چیز باہر نکالی جاتی۔ قلب میں جو کچھ شیریں یعنی میٹھا، تلخ، لذیذ، خوشگوار چیز ہوگی کفگیر پر آ جائے گی۔ آپ کھیر والے برتن میں چمچ ڈالیں تو کیا نکلے گا، اور بہت مرچوں والے سالن میں ڈالیں تو مرچیں باہر آئیں گی، یعنی جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ تو گویا زبان ایک طرح سے آئینہ ہے دل کا۔ زبان قلب کے ذائقے کا پتہ دے گی۔ جس طرح دیگچے کا ذائقہ زبان سے چکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اس کے قلب میں جو کچھ ہوگا اس کا ذائقہ اس کی زبان سے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت انس کی ایک مرفوع حدیث ہے، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ مسند احمد بن حنبل۔ جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو، دل درست نہ ہو، اس کا ایمان درست نہیں، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں۔ منافق بظاہر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ان کی ایک پہچان بتا دی، اور وہ کیا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کوئی بتائے گا کہ یہ کس چیز کی بیماری ہے؟ اس بیماری سے کیا مراد ہے؟ منافقت کہاں سے جنم لیتی؟ تو دل میں بیماری، اللہ تعالیٰ کس بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ تو منافقین کی بات ہی ہو رہی ہے، ایمان نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، اور کیا ہے؟ مرض سے مراد یہاں شک ہے، شکوک و شبہات ہے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کی تعلیمات کے بارے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے بارے میں ان کے دلوں میں شک ہے۔ جب شک آ جاتا ہے تو کس چیز کی کمی ہو جاتی؟ یقین کی۔ یقین کم ہوتا ہے، اور جب یقین کم ہوتا ہے تو کون سی چیز کم ہو جاتی ہے؟ عمل۔ لاجیکلی سوچئے، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اللہ رسول نے جو وعدے کیے ہیں ان پر ہمیں کتنا یقین ہے، اور اگر اس یقین میں کمی ہے تو لازماً پھر ہم شک کی کیفیت میں ہیں۔ درجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شک کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، اور اگر شک ہے تو یہ نفاق کی قسم ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ضرور مسلمان ہیں، لیکن آپ کا ایمان اس وقت تک قابل اعتبار ہی نہیں جب تک آپ کے اندر دین کے اوپر مکمل یقین کی کیفیت نہیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے۔ عبداللہ بن ابی اور ابو بکر کے ایمان میں یہی فرق تھا۔ کہنے کو تو عبداللہ بن ابی بھی خود کو مسلمان کہتا اور جمعے کے خطبے میں اٹھ کے آپ کی تائید میں تقریر بھی کرنے لگتا، لیکن کیا وہ قابل اعتبار تھی وہ تقریر؟ تو بعض اوقات ہم دین کی حمایت میں بڑی بڑی باتیں اور تقریریں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب تک ان باتوں کو ہم انٹرنلائز نہیں کرتے، وہ ہمارے اندر نہیں اترتی، جب تک ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا، اس وقت تک عمل نہیں بدلتا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ نے وعدہ کیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اب ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں اس کے دین کی مدد کرتی ہوں، میری ساری مشکلات آسان یہیں سے ہوں گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا اور استقامت نصیب ہوگی۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شک کہاں سے دور ہوتا ہے، تثبیت قدم کہاں سے آتی ہے، پاؤں کہاں کب جمتے ہیں دین پر، کس چیز سے؟ ان تنصر اللہ۔ خالی اپنی عبادت، اپنی نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی، جب تک کہ اللہ کے دین کے لیے ایسی محبت اور تڑپ نہ ہو کہ اس کو اس کے اوپر اٹھنے والے کسی الزام، کسی غلط بیان پر ہم ایسے ہی تڑپ اٹھیں جیسے ہم اپنی ذات پر آنے والے کسی الزام پہ تڑپتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے ہمیں تھوڑا سا ہی، ذرا ایسے دیکھ ہی لے، کوئی انگلی سے اشارہ، بعض ملکوں میں تو انگلی سے اشارہ بھی کر دے تو قابل مواخذہ ہوتا ہے، اس میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے لوگوں کی، حتیٰ کہ عزت ہو جاتی ہے۔ تو کیا جب کوئی شخص دین کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اس پہ کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے بارے میں شک کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے؟ تو کس قسم کا ایمان ہے پھر؟ کتنی بار ایسے ہوئے کہ جب کوئی حکم سامنے آئے تو ہم کہیں بالکل سچ ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے اور یہی دین ہے، ہم کیوں رک جاتے ہیں اور کیوں پاس آ جاتا ہے؟ اچھا یہ بھی دین ہے، یہ کرنا پڑے گا ہمیں؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ تو بہرحال موضوع کچھ تھا، کسی اور طرف چل پڑی، لیکن کٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے، اور ایسی مجلسوں کی برکت سے، کیونکہ مجلسوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے،
پھر ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ باتیں بعضوں کو سجھا دیتا ہے جو ہمیں عام حالات میں سالوں میں سمجھ نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے دل کی حالت ہوگی ایمان کے اعتبار سے، کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنے کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا جو لگاؤ ہے قلبی، جو اس کا درجہ ہوگا اسی کے مطابق ہماری زبان سے اس شخص کے لیے، اس دین کے لیے، اس چیز کے لیے الفاظ نکلیں گے. اور وہ کوئی بناوٹی الفاظ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گے اندر سے، ان کے اندر تو خود ہی وہ بال آنے لگے گا، اور وہ کسی نہ کسی طرح منہ سے ضرور سلپ ہوں گے. جتنا چاہیں کنٹرول کریں وہ ضرور نکل کے رہیں گے، ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ نہ نکلیں. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں دین کی تبلیغ کا طریقہ بتا دیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی آرٹیفیشل انداز ہے تقریریں کرنے کا، وہ سیکھ لیں تو تقریریں کر کے دین کی تبلیغ ہو جاتی. نہیں، اس سے پہلے ایک اور درجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ خود ایمان لائیں، جو آپ کہنے جا رہے ہیں اس پر آپ کا اپنا پکا یقین ہو. جس درجے کی آپ کے اندر کنوکشن ہوگی اسی درجے کی پاورفل آپ کی سپیچ ہوگی، اسی درجے کی دوسرے کے دل پہ جا کے چوٹ لگے گی. اور اگر آپ خود شیکی ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، پتہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کاموں کی کوالٹی بھی ایسی. دین کیا، دنیا کے کاموں میں بھی آپ دیکھیں، جس چیز کے کرنے کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، آپ بھلا کیوں کریں وہ کام؟ اور اگر کریں گے بھی تو بے دلی کے ساتھ کریں گے، اپنا سمجھ کے اس کام کو نہیں کریں گے، بس ایک ڈیوٹی نبھائیں گے، ایک بس سر سے اتارنے والی بات ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی بھی جاب کو، کسی بھی پیشے کو، کسی بھی کام کو فائدہ مند سمجھ کے اختیار کرتے ہیں، وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ نہ گھنٹے گنتے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، کوئی تعریف کرے گا یا نہیں. ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری دنیا یا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، تو ان کے کاموں کی کوالٹی کچھ اور ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں، کیونکہ زبان دل کا چمچہ ہے. زبان پہ وہی آئے گا جو دل میں ہوگا. تو جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو، اس کا ایمان درست نہیں، یعنی شک شبہ سب نکل نہ جائے دین کے بارے میں، اس وقت تک ایمان درست نہیں، یعنی وہ کفر نہیں تو نفاق کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اس کا قلب درست نہیں. گویا اصلاح صرف ایک چیز کی نہیں کرنی ہوگی، اصلاح دونوں کی کرنی ہوگی، زبان کی بھی کرنی ہوگی اور دل کی بھی کرنی ہوگی، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، اگر اسکرین کام نہ کر رہی اور پیچھے سے سارا کمپیوٹر فنکشنل ہو تو کیا آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر اسکرین کام کر رہی ہو، وہ آپ آن کرتے ہیں تو وہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور سامنے آ رہی، مگر پیچھے سے اس کے جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں کچھ مشکل ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ جتنی مرضی خوبصورت اسکرین ہوگی کچھ بھی نہیں دکھے گا. تو یہی حال ہے کہ اگر ہمارا دل ٹھیک نہیں تو زبان ٹھیک نہیں، اور اگر ہم زبان کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے تو دل درست نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہت سی باتیں جب ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے سب دل میں جا اترتی ہیں، اور وہ پھر ہمارا عمل بھی ویسے ہونے لگتا ہے. اسی لیے ایک دن پہلے بھی شاید دوا شاپی میں بات ہو رہی تھی کہ جب نیکی کا کوئی موقع سامنے آئے، نہ کرو، نہ کرو. کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت وہ موقع چھین لے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. کیونکہ اللہ کو وہ جملہ بڑا سخت ناپسند آیا. اس نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو کہ یہ نعمت تمہیں ایسے ہی ملی ہوئی ہے. اور اس وقت انسان کو جب نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا کہا ہے، زبان سے کیسی کیسی باتیں نکالی تھی. تو کہتے ہیں نا کہ نہ فنا ہوتی ہے، یعنی جس چیز پہ آپ نہ کر دیں نا تو وہ ایک طرح سے آپ کی مائنس ہو گئی، آؤٹ ہو گئی. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ اچھا میں ہی نہیں کر سکتی، میں تو کر ہی نہیں سکتی، مجھ سے تو نہیں ہوگا، میں کہاں اس قابل. نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کرواتا ہے. ہماری کیا توفیق؟ ہماری توفیق تھی کہ ہم یہاں آ کے بیٹھتے، ہمارے اندر کو خوبی تھی کہ اللہ نے یہ چھت دی ہمیں اور ہم سب اس جگہ امن امان سے بیٹھ کے اس کی باتیں سیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ سب اس کی عنایت ہے. تو اس لیے زبان سے جب کچھ نکالیں تو اس کو بھی سوچ سمجھ کے نکالیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان ایک کلمہ نکالتا ہے
اور انسان سوچتا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی غضبناک کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان وہ جہنم کی کھائیوں میں جا گرتا ہے، اس ایک جملے اور ایک کلمے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اس حدیث کے امام ترمذی نے حسن اور صحیح کہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے؟ آپ نے خاص عمودی اور اصولی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا، عمود کہتے پلر کو، عمودی یعنی بیسک پرنسپلز، پلرز۔ اصولی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام پر حاوی چیز نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان اپنی انگلیوں سے پکڑ لی اور فرمایا کف علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں رکھو، یعنی زبان کو پکڑ کے فرمایا اسے قابو میں رکھو، اسے کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ نے عرض کیا کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی زبان تو اتنی آسانی سے ہلے چلے جاتی اور ہم کچھ نہ کچھ کہے چلے جاتے، اس میں بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ ترمذی۔ معاذ، تمہاری ماں تم پہ روئے، لوگ زبان ہی سے منہ کے بل جہنم میں پھینکے جاتے ہیں، یا فرمایا کہ ناک کے بل اپنی زبانوں کے کرتوت سے، یعنی ذلیل و رسوا ہو کے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور صحیح کہا، یعنی ایک روایت سے یا ایک چین سے یہ حسن ہے اور دوسری سے صحیح ہے۔ یہ کچھ عجیب بات ہے کہ انسان حرام کھانے، ظلم و زناکاری، چوری، شراب خوری اور غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنے سے بآسانی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ حرام چیز ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، غلط کام ہے، گناہ سے باز رہتا ہے، لیکن افسوس کہ زبان کی حرکت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا چلا جاتا ہے، لیکن زبان کو کنٹرول کرنا، روکنا سب سے مشکل کام ہے۔ بسا اوقات ایک دیندار آدمی، ریلیجس پرسن، زہد اور عبادت میں بلند پایا رکھتا ہے، خوب روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر، اذکار، تسبیحات، صدقہ خیرات سب کچھ کر رہا ہے، دین کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہے، اس کی دینداری کا گھر گھر چرچا ہے، ہر کوئی اس کی بڑی تعریف کرتا ہے اور بڑا نام ہے اس کا، جس راستے سے گزرتا ہے لوگ اشارے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں، سب کی نگاہیں ہوتی ہیں اس پر۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اسے اپنی زبان پر قابو نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی اپنی زبان سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں اس کا۔ نہایت بے باکی اور بے پرواہی سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ کبھی ایسا لفظ، ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اسے اس مقام سے اتنا دور پھینک دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کی طرح ہو جاتا ہے، جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی کہاں وہ بلندی، کہاں وہ نیکی، کہاں وہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر، اور کہاں چند لفظ منہ سے نکالنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ذلیل و رسوا کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ کس قدر خطرناک بات ہے، کتنا سنبھلنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے متورع، یعنی متورع پرہیزگار، ڈرنے والے اور پرہیزگار آدمی فواحش، فسق و فجور اور ظلم و جور سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان بے سوچے سمجھے نہایت بے پرواہی سے چلتی رہتی ہے۔ زندوں اور مردوں کی غیبت، برائی، آبرو ریزی بے دھڑک کی جاتی ہے۔
کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. اس قسم کی بے پرواہی سے باتیں کرنے کی حقیقت معلوم کرنا ہو تو حضرت عبداللہ بن جندب کی روایت پڑھ لیجئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان، یہاں کتاب میں بھی لا ایڈ کر لیں. فقال اللہ عز وجل من ذا الذی یتألی علی انی لا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملک. صحیح مسلم. کسی آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس بات پر قسم کھانے والا کون؟ میں نے اسے بخش دیا اور تیری نیکیاں میں نے نیست و نابود کر دی. اس کو میں نے معاف کر دیا اور تیرا سب کچھ ضائع کر دیا. کتنا سنبھل کے فتوے لگانے کی ضرورت ہے، کتنا سوچ سمجھ کے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے اور پھر زبان سے اس کے اظہار کی ضرورت ہے. کوئی بات نہیں ہوتی جھٹ سے کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ بلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ جن لوگوں کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں ان کا اللہ کی نگاہ میں کتنا مقام، اور جن کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں معلوم نہیں وہ کہاں ہے. اصل فیصلہ تو کل ہوگا نا. آج کسی کی شان اونچی ہو گئی تو کیا ہوا، نتیجہ تو کل نکلنے والا ہے. پتہ تو کل چلے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا. غور کیجئے کہ عابد، زاہد، پارسا آدمی ہے، عبادت اور اطاعت سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر رکھا ہے، لیکن ایک کلمے نے اس کے تمام اعمال سوخت کر دیے، یعنی جلا دیے. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، مگر اس میں یہ زائد الفاظ ہیں تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ. وہ ایسا کلمہ بول گیا، سب کچھ کر کے بھی ایسا کلمہ بول گیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت خراب کر دی. اور آپ دیکھیے کہ یہ زبان ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں، ان کے دل توڑتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات صرف ایک ججمنٹ، ایک فیصلہ، ایک کامنٹ دوسرے کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ چکے ہیں. اور یہ تو بالکل ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس ایک ایٹم بام کی وجہ سے ہم نے اپنے اعمال کی کتنی تباہی کر دی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی نار جہنم. صحیح بخاری. بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے خدا کی رضامندی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے، اور بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے خدا کی خفگی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے. صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا. یہ جو بے پرواہی کی باتیں ہوتی ہیں دراصل ہمارے دل کا اظہار ہوتی ہیں، وہ اچانک نہیں ہوتی، وہ اصل میں اندر کچھ ہوتا ہے جو منہ پہ آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو جب تک کوئی وسوسہ ہے، بدگمانی ہے، انسان کے اندر ہے، مواخذہ نہیں، لیکن اگر وہ منہ سے باہر آ گیا تو پکڑ ہو گئی. صحیح مسلم میں ہے، ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین ما فیہا یہوی بہا فی النار ابعد مما بین المغرب والمشرق. صحیح مسلم. بندے کے منہ سے کبھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی بدی اس پر ظاہر نہیں ہوتی، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. حضرت بلال بن حارث مزنی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، وان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها سخطہ الی یوم یلقاہ. ترمذی. تم میں سے کوئی فرد کبھی ایسی بات اللہ کی مرضی کی بول دیتا ہے کہ اسے خود اللہ تعالیٰ کی اس رضامندی کا گمان تک نہیں ہوتا کہ اتنی رضامندی حاصل ہوگی، اتنی قبولیت ہو جائے گی اس بات کو،
اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی اللہ کی خفگی کی ایسی بات بول دیتا ہے جس کی اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی خفگی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے انسان منہ سے نکالے تو اچھی ہی بات نکالے، ورنہ چپ رہے۔ حضرت علقمہ کہا کرتے تھے کہ بلال بن حارث کی اس حدیث نے مجھے کتنی ہی باتوں سے روک دیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک صحابی کے انتقال پر کسی نے کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جیسے ہم بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی مرحوم کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں جنتی فلاں جنتی فلاں، خود ہی فیصلے کر رہے ہیں جنتی ہونے کے، یعنی جو فوت ہو جائے تو اس کا نام نہیں لیتے، کیا کہہ کے بلاتے ہیں جنتی، بہشتی، کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ شہادت کی ایک بھی شرط پوری نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا تدری لعلہ تکلم لا یعنیہ او بخل بما لا ينقصہ۔ ترمذی زہد، تمہیں کیا خبر، شاید اس نے لایانی بات کی ہو یا جس سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو، یعنی بخل کیا ہو، اس سے اس نے بخل کیا ہو، یعنی جو چیز دینے سے اس کے مال میں، اس کی چیزوں میں کچھ کمی نہ آتی ہو، اس کو اس نے روک رکھا ہو۔ دونوں چیزیں یہ جو ہیں یہ کتنی معمولی چیزیں ہیں۔ اس دفعہ الحمدللہ حج پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، چاروں طرف آپ کے، اور ہر زبان بولنے والے، حرم کے اندر، حرم کے باہر، سڑکوں پہ، کسی طرف چلے جائیں لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، کہیں بیٹھ جائیں، کہیں کھانے کے لیے بیٹھے، کہیں بھی کسی بھی ضرورت سے لوگ ہی لوگ۔ سب سے زیادہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر۔ جہاں کہیں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو سب سے زیادہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ باتیں ہوتی، بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں، انتھک بولے چلے جا رہے ہیں۔ تم سوچتی تھی کہ کتنے قیمتی دن ہیں، کتنے قیمتی لمحات ہیں، عمر بھر کی کمائی لگا کے یہاں پہنچے ہیں، چپ آتی ہی نہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، کوئی غور و فکر ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ چونکہ الحمدللہ عربی سمجھ میں آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوتا تھا، تو میں ایک جگہ سے اٹھتی ادھر بیٹھتی کہ کچھ پڑھ لوں، کچھ لکھ لوں، کچھ کروں، تو مجھے روکنا پڑتا اپنا کام۔ میں سوچتی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو جب میں باتوں کی نوعیت پہ غور کرتی تو میں سوچتی اس کا موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ان باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کھانے کی ٹیبل بیٹھو وہاں یہی حال، کسی سٹنگ ایریا میں بیٹھو وہاں وہی حال، کمرے میں جاؤ وہاں، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ۔ کیوں بولتے ہیں ہم اتنا زیادہ اور بلا ضرورت؟ تو بہت دن غور کرنے کے بعد جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے کہ میری بڑائی ثابت ہو جائے، میرے علم کی دھاک بیٹھ جائے، میری قابلیت کا ڈنکا بج جائے، میری ہوشیاری، عقل مندی، ذہانت، حماقت وہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کیونکہ مثلاً اگر کوئی طواف کرنے گیا نا تو واپس آ کے کہے گا طواف ایسے ہو رہا تھا تو پھر میں نے یہ کیا، تو پھر میں نے یہ کیا، تو پھر میں بھئی اتنی دفعہ میں، یہاں مقصد ہے اس کا، اتنی دفعہ میں، تو سارا مسئلہ ہی میں کا ہے۔ آخر کیوں ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ لوگ ہمیں مان جائیں؟ کیوں یہ زندگی کا ہم و غم بن چکا ہے کہ لوگ ہماری قابلیت کا اعتراف کر لیں؟ کیا ملے گا اگر لوگوں نے داد دے دی کہ ہم بڑے ذہین، وٹی اور زبردست جوک کرنے والے ہیں، اور ہر ایک کی بات کاٹنے والے ہیں، اور ہر ایک بات کا جواب ہے ہمارے پاس، اور بڑے ہم حاضر جواب ہیں اور دوسروں کو لاجواب کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کسی نے مان بھی لیا پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سو واٹ؟ جب وہ مجلس برخاست ہوئی، اب جو لوگ جہاں جہاں سے حج میں اکٹھے ہوئے تھے، باتیں کی گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ساری باتیں تو لکھ لی گئی، پھر واپس آ کے ویسی مجلسیں جمتی، پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہی باتیں، کہانیاں۔ چلے کہانی بھی بڑی اچھی چیز ہے اگر اس میں کوئی سبق ہو، کوئی عبرت ہو، کوئی کسی کو فائدہ ہو، لیکن ہم سب کو اپنی اپنی انٹینشن کا جائزہ لینا چاہیے جب بھی ہم بول رہے ہوں۔ ایون اگر میں یہاں بیٹھ کے بول رہی ہوں تو مجھے اپنا حساب کرنا چاہیے کیوں بول رہی ہوں،
اپنے آپ کو منوانے کے لیے؟ اگر آپ سارے بھی مجھے مان جائیں ہاں بہت اچھا بولتی تو مجھے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ آپ اپنی قبروں میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گی، آپ نے تو میرے کسی کام نہیں آنا۔ ہاں اگر میری کسی بات سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اور میں اسے اللہ کے لیے صرف کر رہی ہوں تو مجھے بھی فائدہ اور آپ کو بھی فائدہ ہے، اور اگر میری نیت میں فطور ہے اور آپ بھی کچھ اور ہی جائزہ لے رہے ہیں تو پھر یہ مجلسیں بھی فائدہ مند نہیں۔ یہ کام ہمارے لیے ہمارے حصے کا کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا محاسبہ ہمیں خود اپنے لیے کرنا ہوگا۔ دوسروں کی ججمنٹ کرنے سے زیادہ خود اپنی ججمنٹ شروع کریں۔ تو ایک چیز تو تھی لا یعنی بات۔ لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ بے مقصد، بیکار، لغو، فضول، جس سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو جب اسے کہا کہ اس کو جنت کی بشارت ہو، بظاہر دیکھنے میں سکتا بڑے نیک کام کرنے والا ہو، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، تمہیں کیا خبر یہ لا یعنی باتیں کرتا؟ اور یہ نہیں کہ زیادہ کوئی لا یعنی بات کی ہو جو اس کا راستہ روک دے وہاں جا کے کہ رک جاؤ یہاں، حساب دو اس کا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ اس نے کسی ایسی چیز کا بخل کیا ہو، کوئی ایسی چیز روک لی ہو جس کے دینے سے اس کو کوئی کمی نہ آتی ہو۔ ہم سب اپنی اپنی چیزوں کا جائزہ لیں، ایسی چیزیں نہیں ہوگی کہ کوئی اور ہم سے زیادہ اس چیز کا ضرورت مند ہو اور ہم صرف اس لیے اس کو کسی کو نہ دے، کیا پتا اگلے سال کام آئے۔ کتنی ہی چیزیں ہیں ہم سے زیادہ کسی اور کی ضرورت ہو سکتی، لیکن ہمارے پاس دنوں مہینوں سالوں بیکار پڑی رہتی۔ پھر انسان چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں اور ان کی چیزیں اٹھا کے، ان کے نزدیک ان چیزوں کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ آج اگر ہم مر جائیں تو جن چیزوں کو ہم نے انٹیک بنا کے رکھا ہوا اور جن چیزوں سے ہمارے کچھ ایموشنز ہیں اور ہماری کچھ چیزیں ایسی وابستہ ہیں کہ ہم ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے اس کی کیا ویلیو؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک وہ ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ، اب تو نئی چیز آ گئی، اس کو کیا کرنا ہے؟ نکالو اس کو، اونے پونے پھینکو، ادھر ادھر دو، کباڑ ہے، صفائی کرو۔ تو بہتر نہیں کہ ہم اپنی محبوب چیزیں اپنی آخرت کے لیے خود جمع کرا دیں اللہ کے پاس۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ غزوہ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا، اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا، اس کے منہ سے مٹی پونچھنے لگی۔ ظاہر ہے کہ جب گرا ہوگا تو زمین پہ گرا اور مٹی لگ گئی منہ کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بچے دوڑ بھاگ کے آتے ہیں کھیل کود کے تو سب سے پہلے مائیں کیا کرتی ہیں؟ منہ صاف کرتی ہیں، بال ٹھیک کرتی ہیں۔ تو پیار سے کہنے لگی، کہا کہ بیٹا تمہیں جنت مبارک ہو، تم شہید ہو گئے ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدریکی لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنیہ ویمنع ما لا یضرہ۔ تمہیں اس کا حال کیا معلوم، شاید اس نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو یا جس سے اسے نقصان نہیں پہنچتا تھا اس سے ہاتھ روک دیا ہو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ خاموش رہنا بھی پھر عبادت ہے اگر کوئی اچھی بات کہنے کو نہ ہو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فاذا شہد امرا فلیتکلم بخیر او لیسکت۔ صحیح مسلم ایمان۔ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کسی بات کی گواہی دے تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرے، کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو اچھے الفاظ میں کرے، ورنہ چپ رہے۔ امام ترمذی نے صحیح اسناد سے ایک حدیث بیان کی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کسی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ لا یعنی باتیں ترک کر دے، بے مقصد اور فضول باتیں چھوڑ دے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا وقت بچ جائے ہمارا اگر ہم یہ عادت اختیار کر لیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔
یعنی اتنا ہی کافی ہو جو آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مستقیم رہو، جمے رہو. میں نے عرض کیا کہ میری نسبت کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا ہاذا، یعنی اس زبان کا خوف ہے. یعنی کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اپنی ہی زبان سے. ہم کس سے ڈرتے رہتے ہیں؟ لوگوں کی زبان سے. تو لوگوں کی زبانیں ہمیں وہ نقصان نہیں دے سکتی جو ہماری اپنی زبان دے سکتی ہے اگر وہ کنٹرول میں نہ ہوئی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ الا امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ عز وجل. آدمی کی ہر بات اس پر بوجھ ہے، سود مند نہیں، فائدہ مند نہیں، سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے روکے اور اللہ عز وجل کا ذکر کرے. یعنی ان باتوں کا حساب نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے. امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. ایک دوسری حدیث سناتے ہیں اذا اصبح العبد فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈر، ہمارا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، تو ٹیڑھی ہے تو ہم ٹیڑھے ہیں. یعنی ہم کچھ بھی کریں فائدہ نہیں جب تک تو ٹھیک نہ ہو. بہت سے بزرگان سلف کا معمول تھا کہ وہ اپنی سردی گرمی کے دنوں میں حساب رکھا کرتے تھے کہ کتنے نیک کام ان سے ہوئے اور کتنے برے. بعض اکابر اہل علم کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ ایک نے جواب دیا کہ صرف ایک بات کی وجہ سے میں معلق ہوں، میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بارش کی ضرورت کسے تھی. اس پر مجھے کہا گیا کہ کیا سمجھ کر تم نے یہ کہا تھا؟ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو میں خود ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں، کبھی مذاق میں، کبھی ایسی لاپرواہی میں. کبھی بارش ہو جاتے کہتے ہیں بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا. یہ بولتے ہیں نا، بادل بھی آج ہی آنے تھے. وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، انہوں نے آنا تھا اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، تو آپ اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں. اسی قسم کی اور لایانی گفتگو، ہر چیز پہ تبصرہ. کبا بولے تو تبصرہ، جوتا الٹا ہو جائے تو تبصرہ، ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگایا ہوا اپنے پاس سے جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. صحابہ میں سے کسی نے اپنے خادم سے کہا کہ دسترخوان لاؤ، کچھ اس کے ساتھ بھی کھیل کر لیں. اس کے بعد ہی کہنے لگے استغفر اللہ، میں بغیر نکیل اور لگام کے کبھی بات نہیں کرتا. آج کیا ہو گیا جو ایسا ہو گیا؟ میری زبان بے نکیل اور بے لگام ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ انسان کے اعضاء کی حرکتوں میں سب سے بری اور ضرر رساں حرکت زبان کی حرکت ہے. کیا تھا جملہ، کیا تھی بات جس پر انہوں نے استغفر اللہ کیا؟ دسترخوان لاؤ، اس سے بھی کھیل لیں. تو کہا یہ کہ بالکل بیکار لایانی سی بات ہے. یعنی جتنی بھی احمقانہ، جاہلانہ، فضول باتیں ہیں وہ مومن کو، متقی کو زیب نہیں دیتی. فالتو باتیں. یعنی اس حد تک تو ٹھیک تھا دسترخوان لائیں بچھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ جو ایکسٹرا، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری گفتگو طویل بڑی ہوتی کیونکہ فضول باتیں اس میں بھر لیتے ہیں ہم ساتھ. استاذہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ لایانی باتیں کیوں ہوتی ہیں نا، تو اس میں جیسے پہلے آپ مثال دے رہی تھی برتن کی، تو خالی برتن جس طرح کھنکھناتا ہے اور بچتا ہے، اسی طرح جب دل خالی ہوتا ہے تو پھر زبان پہ اسی طرح فضول باتیں آتی رہتی ہیں. تو وہ ایمان کی کمزوری اور کمی. اور یہی میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ بے مقصد ہوتے ہیں اور جن کا مقصد نہیں ہوتا، جن کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، ان کی پھر باتیں بھی جو ہے نا وہ بہت طویل ہوتی ہیں اور بے مقصد ہوتی ہیں اور بس بغیر ریزن کے بولے یعنی بولنا برائے بولنا صرف رہ جاتا نا. جی. اصل میں وہ اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے نا، ایک گلٹ ہوتی ہے. تو انسان کیا چاہتا ہے کہ اس گلٹ کو کسی طرح ختم کرے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہو، ناگوار ہو، تو وہ پھر رو کے چیخ کے روئے جاتے
کبھی میں بچے کسی کو بہت روتے ہوئے دیکھتے میں سوچتی ہوں کہ اس کو ضرور کچھ ہے جو یہ رو رہا ہے، لیکن اس کی ماں یا کوئی سمجھ نہیں رہا یا کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ جو دیکھے کہ کیا ہے اس کو، کہ بغیر وجہ کے تو نہیں رو سکتے بچے۔ اسی طرح ہم بڑے ہو کے بھی بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، اندر کوئی یا تو گلٹ ہوتی ہے یا کوئی خلا ہوتا ہے یا کوئی چیز ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ اب لوگ کس طرح اس خلا کو بھرتے ہیں؟ اس کو بھرنے کے لیے تو نفع مند علم ہے، خیر کی بھلائی کی باتیں، لیکن وہ کرنے کی بجائے وہ لا یعنی باتیں کرتے 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 بعض اوقات بے مقصد ہنسے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوانگی کا دورہ پڑا ہوا ہے کوئی، نہ خود چپ بیٹھتے ہیں نہ دوسرے کو چپ رہنے دیتے ہیں۔ چلے کوئی بات بھی ہو تو کوئی کام کی بات ہو، بیکار کی باتیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ ان سب کا حساب کتنا سخت ہے، نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن کہ بعض اوقات استاد اپنے طالب علموں کی قابلیت، ذہانت، کھیلوں اور کوتاہیوں کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں، اور ان کو ہر طرح سے جج کرتے ہیں، کیا یہ لغو میں آئے گا، کیا یہ غیبت ہے۔ دیکھا جائے گا کہ وہ کسی کی ذہانت پہ بات کیوں کر رہے ہیں، اگر تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو گائیڈ کیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے اس کو کوئی ڈائریکشن دی جائے تو پھر لغو نہیں ہوگا۔ لیکن کوتاہیوں کو اگر کرتے ہیں تو کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ مل کے کوئی طریقہ اسٹریٹجی اختیار کر کے اصلاح کیجئے تو ٹھیک، ورنہ اگر صرف تبصرہ برائے تبصرہ کیے جا رہے ہیں تو غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ علماء سلف و خلف کا اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا انسان کی تمام باتیں لکھی جاتی ہیں یا صرف خیر و شر کی باتیں نامہ اعمال میں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ تمام باتیں لکھی جاتی ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ صرف خیر و شر کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ بظاہر تو پہلا قول ہی صحیح ہے، کیا تمام لکھی جاتی۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے، اس کے لیے سود مند نہیں ہے سوائے ذکر خداوندی کے یا جو ذکر خداوندی کے قریب قریب ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اکثر اپنی زبان پکڑتے اور کہتے ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے بہت سی مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کہ گفتگو اور بات چیت تمہاری اسیر ہے، لیکن جب منہ سے نکل جائے تو تم اس کے اسیر بن جاتے ہو، پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی جب تک وہ منہ کے اندر ہے تمہارے کنٹرول میں، لیکن جب باہر نکل گئی تو اب اس نے تمہیں کنٹرول کر لیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی کی زبان کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی زبان سے بات نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں دو آفتیں لازمی ہیں، انڈر لائن کر لیجئے، دونوں میں سے کسی ایک سے بھی رستگاری اور گلو خلاصی ناممکن ہے۔ یہ دونوں آفتیں اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں، ایک بات کرنے کی آفت اور دوسرے خاموشی کی آفت۔ بلا ضرورت خاموشی بھی درست نہیں اور بلا ضرورت بات بھی درست نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے بری ہیں۔ کوئی زبان اگر حق بات سے خاموشی اختیار کرتی ہے تو انسان کو گنگا شیطان بننا پڑتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے، ریاکار اور مداہن ہو جاتا ہے، باطل اور بےہودہ بات کرنے والا ناطق شیطان یعنی بولنے والا شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ کی زیادہ تر مخلوق بولنے اور خاموشی کے بارے میں سیدھی راہ سے ہٹ چکی ہے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ یہی ہے کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے، انسان اپنی زبان کو باطل، ناحق، ناروا بات سے روک لے اور وہی بات کرے جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آخرت خراب ہو، آخرت میں نقصان پہنچانے والی بات کبھی زبان پر نہ لائی جائے، کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، مگر ان کی بے لگامی نیکیوں کے ان پہاڑوں کو منہدم کر دے گی۔ بہت سے بندے گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوں گے، لیکن ان کی زبانیں اکثر ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی، اس لیے گناہوں کے یہ تمام پہاڑ منہدم ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو ضرور شیئر کیجئے۔ کیا جائے کہ اگر ایسے انسان کو کوئی شہید کہہ رہا ہے اور آپ کی اصلاح کرنے پہ وہ برا بھی مانتے ہیں تو پھر خاموشی بہتر ہے یا کیا کیا؟ نہیں، خاموشی بہتر نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، مثلا ایک شکار کرنا چاہتے ہیں پرندہ،
تو جب تک آپ صحیح طریقے پہ نشانہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا وہ انرجی بھی جائے گی، یعنی جو بھی آپ چاہے تیر چلا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز پھینک رہے ہیں، اور وہ جو پھینک رہے ہیں وہ چیز بھی جائے گی اور پرندہ بھی اڑ جائے گا، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ لاس میں ہوں گے. تو بالکل اسی طرح جب آپ کوئی بات کریں تو بات کو گنوائیں نہ، ضائع نہ کریں. ماحول کا اچھی طرح جائزہ لے کر پھر دیکھیں کہ کیا ابھی بات کرنا درست ہے یا ٹھہر کے زبانی کہنا درست ہے یا لکھ کر دینا درست ہے، اور کیا براہ راست یہ بات کہنا صحیح ہوگا یا اس کی پہلے کوئی تمہید باندھی جائے. وہ کون سی چیز ہے جس سے اس شخص کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ہر چیز کا ایک جائزہ لے کے پھر اگر آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ بات اثر کرے گی. عموماً نقصان کب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے پورے جذبات میں ابل رہا ہوتا ہے اور ہم اس وقت اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جب شعلے ابھی نکل رہے ہیں تو وہ تو اگر ذرا بھی ہوا دی، ہماری بات اس کو ہوا دینے والی ہو جاتی، پھر وہ اور چیزوں کو بھی ساتھ جلا دیتے. اگر ہم منع کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ خدا رسول پر ہی کوئی بات خلاف کر دے، کیونکہ اب اس وقت تو ہوش میں نہیں ہے. مثلا یہی بات کہ اگر کوئی شخص کسی کو شہید کہہ رہا ہے یا کسی کو جنتی کہہ رہا ہے تو اب اس کو کیسے روکیں. تو آپ اس کے ساتھ مجلس میں تو نہ کہیں، لیکن الگ کسی وقت موقع پا کر آپ ضرور اس بات کو سوچیں کہ کہاں کیسے پوچھوں. تو آپ مثلا اس سے سوال کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات. ہو سکتا ہے وہ کہنا کچھ چاہ رہا اور وہ منہ سے کچھ اور نکال رہا ہو، تو پہلے اس کے نقطہ نظر کو سوچیں. مثلا کوئی کسی کو شہید کہہ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں وہ کیسے ہے شہید. تو مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے، اور عموماً وجہ کیا پتہ چلتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شہید کون ہوتا ہے. پھر اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے تو شہید کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی شرائط یہ اور یہ ہیں، لیکن اس میں تو وہ شرائط نہیں لگ رہی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہید کہتے رہیں اور وہ الٹا ہماری خلاف بات لکھی جائے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو جنتی کہہ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس اعتبار سے اس کو جنتی کہہ رہے ہیں. اچھے سے سوال کیا کریں، اور جب دوسرا شخص اپنی وضاحت کر چکے تو پھر اس پر مزید بھی سوال کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح بات جب بتا بھی سکتے ہیں. اب وہ سننے کے قابل ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا، وہ سوچ رہا ہے، اور ہمدردی سے بات کریں گے تو آپ کے آنسر کو وہ ایکسپٹ بھی کر لے گا. اور اگر نہ بھی کرے، وقتی طور پر اگر اس نے ریجیکٹ بھی کر دیا تو بھی فکر نہ کریں. ضمیر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتی ہے. تھوڑی دیر بعد انسان پھر سوچتا ہے اچھا ہاں کہہ تو فلاں ٹھیک ہی رہا تھا، میں نے بس غصے میں آ کے نہ کر دی. تو سچ بات کہنے سے کبھی رکے نہیں، کہیں، لیکن کہنے کا انداز اور وقت اور موقع محل مناسب ہونا چاہیے تاکہ وہ فائدہ دے. اوکے، جیسے کہ ابھی ہم نے احادیث بھی پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں شخص جنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا پتہ اس نے لایانی بات کی ہو. پھر اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جنگ میں بہت مار کے مارے تھے، تو دوسرے لوگ باتیں کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آج تو میدان جیت لیا فلاں شخص نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ اس کے مال میں مال غنیمت کا ایک تسمہ ہو. اور جب چیک کیا گیا تو واقعی وہاں پر تسمہ موجود تھا. تو اس قسم کے سوال جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کرنے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے. کیونکہ بہت سے لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ صرف ماحول کے اثر کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی سنا ہوتا ہے، وہ سنی سنائی آگے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سنی سنائی بات کو بھی آگے کرنے میں پکڑ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میڈم میں جو بات کرنے جا رہی ہوں کوئی اسٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے، لیکن میری آبزرویشن ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا. لیکن ہمارا جو ایسا والا طبقہ ہوتا ہے نا، والدائیں، چچیاں، تائیں، بڑی عمر کے لوگ، وہ جیسے گھر کے کام کر کے کھانا وانا بنا کے ان کا کیا وہ ہوتا ہے کہ فون اٹھا لیا اور گاسپ شروع، امی سے چاچی کی برائی، چاچی سے تائی امی کی برائی، مطلب کانسٹنٹلی اس بات میں ہم انوالو ہوتے ہیں. چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے یہ ٹیلی فون کالز کم کر کے، کیونکہ عموماً یہ والا جو طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے ہمارے لیے کھانا بنانے کے، فار وچ وی آر ویری گریٹفل، الحمد للہ ثم الحمد للہ. لیکن ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہماری ماں صرف ہماری خدمت نہ کرے، قرآن بھی تو پڑھے. تو اگر صرف ہم اپنی زندگی سے یہ چیز
نکال دیں کہ کھانا پکانے کے بعد ٹیلی فون کال کرنے لگیں یا ایک سے دوسرے کی برائیاں کرنے لگیں اور ہم اپنی زندگی میں توجہ دیں تو ہمیں بہت ٹائم مل جائے قرآن پڑھنے کے لیے. اس کو ٹائم نہ ملے گا کہتے ہیں گرینڈ ڈیڈی ایکسکیوز آف آل ٹائم, یہ بھی ہم نے کسی سے سنا ہے. تو اگر یہ چیز نکال دیں تو شاید ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بالکل بہت آپ ٹائم نے مل صحیح جائے. کہا, کیونکہ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے کے لیے بلکہ نمازیں اچھی ہو جائیں, سنت نفل بہتر ہو جائیں, بہت سے کاموں کے لیے آپ کو سوچنے سمجھنے کی فرصت مل جائے. کیونکہ جب ہم بہت باتیں کرتے ہیں تو ہماری سوچ بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی, غور و فکر کا بھی موقع نہیں ملتا. اس میں آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی. اصل میں ہماری امیوں یا چچیوں یا جو بھی ہماری بزرگ ہوتے ہیں, ان کو وہ مواقع بعض اوقات نہیں ملتے جو ہمیں ملتے ہیں. ہم ادھر جا کے یہ لیکچر سن رہے ہیں, ادھر کالج پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی انٹلیکچوئل باتیں ہو رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ نہ پہنچے. ٹیلی ویژن اگر زیادہ تر دیکھ لیا تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کام کی ملی کہ جس سے ان کی زندگی میں کوئی اصلاح کی بات ہو سکے, یا ہو بھی کوئی ایسی تو اس طرف توجہ عام طور پہ نہیں کی جاتی. پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تو ان کو اس طرف لانا ہی ہے. اگر ہم ان کو صرف حکم دے دیں, یہ کتاب پڑھ لیں, یہ کیسٹ سن لیں, آپ چلیں درس میں چلیں آپ قرآن کلاس جوائن کر لیں, تو یہ جملے ان کو بالکل پسند نہیں آئیں گے, اور نہ وہ ان کو سننے والے اور نہ عمل کرنے والے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو ہر چیز میں کرنی ہے, دعا تو لازم ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ کس سبجیکٹ میں ان کو انٹرسٹ ہے, کون سا ٹاپک ان کو پسند ہے, کون سا ان کا مسئلہ ہے زندگی میں. اس سے متعلق کوئی لیکچر خود لے جائیں, اور گھر میں جا کے جب وہ صرف وہ بولتے تھوڑی فون پہ, انہیں سننا بھی ہوتا ہے, تو وہ بولنے اور سننے کی نا ایک وہ ہوتی ہے, ایک جیسے سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے نا, تو یہ بھی ایک نشے کی طرح چیز ہوتی ہے. تو ان کو اس وقت کچھ چاہیے, اب انہوں نے اپنا کام کر لیا, اب ان کو ریلیکس ہونے کے لیے ڈوز چاہیے. تو عموماً مردہ بھائی کا گوشت پھر کھایا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر ان کو کوئی روکا جائے تو روکیں گے نہیں, آلٹرنیٹ دیں. بہت سے ایسے لوگوں نے اپنے واقعات سنائے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا لیکچر سنا. آج ہی مجھے صبح کسی نے میل بھیجی, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک ایسے ملٹی نیشنل میں کام کرتی ہیں کہ جس میں کام کرنے کو ڈریم جاب آپ کہہ سکتے ہیں. تو شادی ہوئی, ہسبینڈ بھی اسی طرح, بہت زبردست جاب تھی ان کے پاس, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت ٹکراؤ, لڑائی جھگڑا. پڑھے لکھے, لیکن ہوا یہ کہ ہسبینڈ کو کسی نے کوئی ایک کیسٹ کہیں لگا دی, کسی کی گاڑی میں سن لی. اس کے بعد ان کا سوچ بدلی اور انہوں نے پورا فہم القرآن سنا, اور پھر اس کے بعد اور اب وہ کورسپونڈنس سے شاید کورس کرنا شروع کیا یا کر رہے ہیں. انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے الہدا کو کسی قسم کی, تو ہم اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ وہ جو دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ یا تعلقات کی خرابی تھی وہ بالکل تبدیل ہوئی نہیں. ہسبینڈ بالکل ایک نئی پرسنالٹی بن گئے, سارا مزاج تبدیل ہو گیا. اس نے بیوی کے اوپر بھی ایک اچھا اثر ڈالا. تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ وہی انسان کہاں سے تبدیل ہوا؟ ایک اچھی بات سننے سے. ہم کہتے ہیں کیسٹ, ہم تو دیکھ دیکھ کے تھک گئے نا, تنگ آ گئے ہیں. وہ ہر وقت فائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں, ادھر سے ڈبے اٹھاؤ, ادھر رکھو, ادھر, بس بہت ہو گئی, خود بھی نہیں سنتے. لیکن جو زمین سوکھی ہوتی ہے نا, اس پر ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے خوشبو نکال دیتا ہے. وہ قطرہ بھی بہت ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو ہماری امیوں کے یا بڑوں یا کوئی بھی انسان, ان سب کی زندگی میں ایک خلا ہے, ایک ویکیوم ہے, یہ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتا. دنیا بھر کی دولت قدموں میں اکٹھی کر دیں, دنیا بھر میں بڑی سے بڑی کامیابی اور اپنی تمناؤں کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں, وہ ویکیوم نہیں بھرے گا اندر کا جب تک یہاں قرآن نہیں جائے گا, جب تک یہاں اللہ کی بات نہیں جائے گی. کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم خود لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں, اور نہیں تو ان تک پہنچا تو دیں, لے تو جائیں. ہم نے پہلے سے کیسے ایزیوم کر لیا کہ انہوں نے تو نہیں بدلنا, انہیں تو ہدایت نہیں ہو سکتی. تو بات پھر وہی ہے کہ اگر ایک خراب بات اوپر سے نیچے گراتی ہے تو ایک اچھی بات نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتی ہے. لیکن عموماً ہم اچھی بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں, سنوانے, دینے, بتانے سے بھی کتراتے ہیں. تو ان کو کچھ دیجئے, کچھ کرنے کو دیجئے. لیکن شروع میں
عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض علاج کرانے میں ہم سب کا حال، شاید آپ کا تو کم ہو، میرا تو بہت زیادہ ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے میں بیمار ہوں، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ میں بیمار ہوں اور مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے. اور اگر کوئی مجھے کہے نا کہ تم یہ ٹریٹمنٹ کرا رہے، تو مجھے لگتا ہے جیسے میرا دشمن ہے اور یہ مجھے کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے، میرا وقت ضائع کرنے لگا. یعنی میں آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ ایکسپٹ کر لیا تو پھر میرا کام رکے گا، اس میں سلو ڈاؤن ہونا پڑے گا. تو اسی طرح ایسے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں ہوتی. کوئی بھی شخص اپنے مرض کو ایکسپٹ کرنے میں کہ وہ اپنی علاج کی طرف جائے، وہ مشکل کام ہوتا ہے. جسمانی بیماری تو پھر بھی ہم رونا روتے رہتے ہیں، سر درد ہے ادھر، چاہے علاج کریں یا نہ کریں، رونا ضرور سنا دیتے ہیں دوسروں کو. لیکن اخلاقی بیماریاں وہ تو ماننے کو بھی ہم تیار نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، اصلاح کہاں سے ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ گمان اچھا رکھیں، یہ سب بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے اس چیز نے اتنا فائدہ دیا، میں جب کسی کو دیکھتی ہوں، کسی سے ملتی ہوں، میں کہتی ہوں کتنا اچھا انسان ہے. تو دل سے سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے، کتنا یہ بھی کتنا پیارا ہے، اس کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا، اس کو کتنا اچھا بنایا. جب میں اس احساس کے ساتھ دوسروں کو ملتی ہوں تو الحمدللہ جب دوسروں سے بات کرتی ہوں تو ان کو بات ماننے میں بھی مشکل نہیں ہوتی عام طور پر. تو کوئی کتنا بھی خراب ہو نا تو کہیں اللہ نے اس کے اندر بھی خیر رکھی ہے، وہ ہے یہاں. اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اس کے شر سے نہیں ہے، میرا کام اس کی خیر کو باہر نکالنے سے ہے. مجھے اس پہ محنت کرنی ہے. ہم لوگ الٹا محنت شروع کر دیتے. ہم کیا محنت کرتے؟ اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ویسے کر رہا ہے، اس کے سامنے بھی کہیں گے، پیچھے بھی کہیں گے، ایک پورا ماحول کریٹ کر دیں گے. جب ہم نے اس کے بارے میں اتنی خراب باتیں کر دی تو پھر اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے، مرض کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈاکٹر جس حد تک مرض کی بات کرتا ہے کہ یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، بس اتنی کافی ہے. اس کے بعد اس کا علاج سوچے. ایک اچھا ڈاکٹر صرف بیماریاں نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس مریض کو پازیٹیو سٹروکس دے کے کس طرح اس قابل بنایا جائے کہ دوا بھی ایکسپٹ کرے. ورنہ جسم جو ہے وہ دوا کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتا اگر تھنکنگ ساتھ نہیں دے رہی. کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی. ایک بات یہ کہ اس میں تھا نا کہ کوئی لا یعنی بات، تو میں سوچ رہی ہوں ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی لا یعنی بات نہ کی ہو. اور جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو عموماً ہم دل میں، ضروری نہیں کہ ہم کہیں، لیکن دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش ہی دیا ہوگا، یا اچھا گمان ہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. گمان تو اچھا رکھنا چاہیے کہ امید ہے کہ اللہ نے اس سے اچھا معاملہ کیا، لیکن حکم یا فیصلہ نہیں لگا سکتے، یا کہنا تو نہیں، لیکن کہنا نہیں، ڈیسیژن بھی نہیں، لیکن گمان اچھا رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں نا، دوسری طرف ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں بتا دی، نہ ہم یہ کہیں گے کہ جنتی ہے اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل کیا ہے؟ اعتدال، کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. جی. استاذہ، یہ جو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے کوئی لا یعنی بات کی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو ہے نا آخری جملہ کے بہت سے بڑے گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوں گے لیکن ان کی زبانیں اکثر ذکر الہی میں مشغول. تو یہ اٹس اے سیف ہیون نا، کہ اگر ہم نے بے شعوری طور پہ ذکر الہی کیا ہے نا، یعنی بے سوچے سمجھے بھی، جیسے ہم بار بار سلام کر دیتے ہیں، اکثر لوگ وہ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ کتنا ایک سیکیورٹی ہے ہمارے لیے. بالکل. یعنی دوسری آپشن بھی دی ہے کہ اگر بہت ہی بولنا کا دل چاہتا ہے تو کچھ پھر اچھی چیز بولتے رہو، ذکر کرتے رہو. چینلائز کرنا وہ بہت ضروری ہے. جی. میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں ہوتا، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں ہوتا. یعنی بات شروع ہوئی قلب سے اور پھر قلب پہ آ کے رک گئی. اور پھر اسی طرح کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان درست نہیں ہو رہی، یا نفاق ہے یا قلب کی بیماری ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب آگے ایک اور بات آپ نے بتائی کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں اس کے دین کی مدد کر رہی ہوں. دین کی مدد استقامت لے کر آتی ہے، قلب کی درستگی، اور اپنی مدد یعنی اپنے آپ کو پورٹرے کرنا اور اپنے آپ کو آگے لے کر آنا استقامت لے جاتی ہے، برکت لے جاتی ہے اور نفاق لے آتی ہے، اور الٹیمیٹلی قلب بھی خراب اور زبان بھی خراب. بالکل. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر کے یا کوئی چرچا کر بیٹھے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات پھر آئندہ وہ کام ہو ہی نہیں پاتا، پھر ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی. جی.
جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جیسے کہ آپ نے اپنی آبزرویشن بتائی تھی کہ میں حج پہ گئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ لوگ آخر کیوں بات کرتے ہیں, تو آپ کی آبزرویشن مجھے بہت کلک کی کہ واقعی میں اس میں بڑھائی جو بہت زیادہ ہماری باتوں کا موضوع ہوتا ہے نا کہ ہم میں کہ ہر بات جی میں نے یوں کیا, میں نے یہ کیا. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے قرآن پڑھتے ہوئے ابتدا کے پاروں میں یہی تخلیق آدم اور جو ابلیس کا واقعہ ہے اس میں انا خیر منہ کا جو آتا ہے تو اس میں ہم اصول نکالتے ہیں, سب سے بڑا اپنے قرآن پہ لکھتے ہیں کہ میں نکالنی ہے, حالانکہ پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد اور ایون پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں وہ میں نہیں نکلتی. اس کے علاوہ جب ہم لوگ باتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم الحمدللہ یہ میں نے یہ کیا الحمدللہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میں وہ ہوتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے کہ بیچ میں میرے لیے ہی ہو جائے ساری تعریف, تو بہت کانشیس ہو کے کہ میں اپنی نیت کو بہت خالص کر لوں, یہ نہ ہو کہ کہیں میرا ذرا سا بھی ریاکاری ہو جائے. الحمدللہ تو میں بہت کہہ رہی ہوں, لیکن ذرا سا بھی شاید میرے دل میں آ جائے کہ میرا بھی چلے, اللہ کی تو تعریف مان لیں لیکن کہیں میرے بھی مان لیں کہ میں بھی ہوں اچھی. تو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ہے کہ انشاءاللہ بس اصل بات یہ کہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جی السلام علیکم استاذہ. یہ جو اس میں حدیث ہے کہ تمہیں کیا خبر شاید اس نے لایعنی بات کی ہو یا جس سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو اس سے اس نے بخل کیا ہو. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں, اور میرے میاں چونکہ آرمی آفیسر ہے اور ہر 2 سال کے بعد ہمیں جب گھر چینج کرنا پڑتا ہے تو یقین جانے دل چاہتا ہے کہ یہ سب جو پڑا ہوا ہے سب اٹھا کے پھینک دوں. جب مجھے پیکنگ کرنی ہوتی ہے تو میرے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی. میری خالہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ انہوں نے ایک گھر خریدا جن کے مالک جو تھے وہ اس وقت یعنی کہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور وہ اس کو اونے پونے بس سیل ہی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے لے لیا. اب ان کا گھر وہ کہتی ہیں کہ بے شمار ایسی چیزوں سے بھرا ہوا تھا کہ جو چیزیں ابھی انہوں نے ہلکا سا جس کو کھولا بھی نہیں تھا, صرف شوق کی غرض سے وہ چیزیں بے شمار مطلب گھر ان کا جو تھا ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ الٹا ہمیں پیسے خرچ کر کے گھر سے وہ چیزیں نکلوانی پڑی. ان کی اولاد سے جب رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے ایسی عبرت ہوئی کہ ہر چیز خریدنے سے پہلے رکھنے سے پہلے میں سوچتی ہوں. ہمارے یہاں تو کوڑا کہیں بھی لوگ جا کے پھینک دیتے ہیں نا, لیکن باہر ایسا ہوتا ہے کہ کوڑا اٹھوانے کے بھی پیسے لگتے ہیں, اس پر بھی آپ کو ٹیکس میں بھی کٹتے ہیں اور پے بھی کرنا پڑتا ہے. ایکسٹرا فرنیچر آپ باہر سڑک پہ نہیں رکھ سکتے. اگر ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے تو ہم میں سے کوئی بخل کرے؟ کبھی نہ کرے, کیونکہ یقین ہی نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں وقت دینے سے ہمارے دوسرے کاموں میں برکت ہو جائے گی تو ہم خوشی سے دیں. بعض اوقات ہم اللہ کے راستے میں نکلتے بھی اور دل تنگ ہوتے ہیں اور بولے چلے جاتے ہیں آج اتنا وقت لگ گیا, اتنا تھک گیا, اب گھر کا یہ بھی کام نہیں ہو سکا, فلانا بھی رہ گیا. تو بغیر سوچے سمجھے شیطان کے پھندے میں آ کے ہم بول دیتے ہیں اور اپنے ہی کیے کو گنوا دیتے ہیں. اب قرآن پڑھنے کے ایک حرف پر 10 نیکیاں. الف لام میم. ہے یقین؟ اگر یقین ہو تو ہم کوئی موقع جانے دیں کہ جب وقت ملے ہم فوراً پڑھنے لگ جائیں کچھ نہ کچھ؟ یقین ہی نہیں. یہ پڑھتے ہیں اس وقت بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ اس پر اجر ہے. اگر ہو تو ہم میں سے ہر ایک کی تجوید پرفیکٹ نہ ہو جائے. یقین نہیں نا. غلط پڑھنے سے کیا کیا نقصان ہے, کیسی کیسی پکڑ ہے, یقین ہی نہیں ہمیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اچھا وقت ملے گا پھر تجوید ٹھیک کر لیں گے. ہم پیچھے نہ پڑ جائیں. بہانہ تو کوئی ایک بھی نہیں, بہت مواقع ہیں, بہت ذریعے ہیں, بہت طریقے ہیں, لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے ہم واقعی اس مقصد کو پالیں وہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے. اور ان چیزوں میں کوئی شارٹ کٹ تو ہے ہی نہیں, کرنے سے ہی ہوگا. تو جو چیزیں کرنی ہے نا انہیں بس کر لیں, انہیں پرائرٹی پہ کر لیں, تاکہ اللہ کے پاس اس حال میں نہ پہنچے کہ ہم اپنی زندگی پر حسرتیں کر رہے ہوں. یہاں پر جو ایک سینٹینس ہے نا آج مجھے بہت زیادہ کلک کیا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے سوائے اس کے کہ وہ ذکر الہی کرتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا یہ بولتے وقت یہ سوچ لیں کہ اگر میرا یہ بات کہنے کو بہت دل چاہ رہا ہے یا میں چاہ رہی ہوں کہ میں یہ بات کروں, لیکن اس وقت تھوڑا سا مائنڈ میں یہ کلک کر لیں کہ میری یہ بات کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, اور پھر ہم اپنی زندگی کو بھی آسان کریں اور دوسروں کی لائف کو بھی. اور یہ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں کسی کے اوپر بیڈ امپیکٹ تو نہیں ہوگا یا پھر اس کو بہت برا تو نہیں لگے گا.
یا پھر یہ بات اس کے لیے تو لایانی نہیں ہوگی اور پھر میری اپنی ذات کے اوپر اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے، تو پھر بھی تھوڑی کیئر ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی آپ فرمائیں۔ جب ہم پر مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر ہمیں یقین کی کیفیت آتی ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑی دیر فزل آؤٹ ہوتی ہو ہے، جاتی ہے۔ پھر ہم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں پر ہم اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ ہم کون سی زندگی ہمارے لیے بہتر ہوگی، تو پھر ہم اس وقت یقین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہی ہمیں ہماری زندگی کا مقصد تھوڑا بہت ملتا ہے تو پھر ہم پلٹ جاتے ہیں تو اسی کشمکش میں رہتے ہیں، تو وہی یہی چیز چلتی رہتی ہے، یقین آتا ہی نہیں۔ جب مصیبت بہت زیادہ پڑتی ہے، حالات سے گزر جاتے ہیں سب کچھ، پھر سوچتے ہیں ہاں اصل زندگی یہ ہے، یہ وقت ہے، ایسا ہے، تو ہم بالکل اسی کشمکش و شک و شبہ میں رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔